بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ آج ہم بات کریں گے لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے کے حوالے سے۔ یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی تباہی لاتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ زمین، پلاٹ، جائیداد سب کچھ مال کے اندر شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ کسی کا حق دھوکے، طاقت اور فراڈ سے لینا حرام ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو شخص کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک کھلا ظالم ہے۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتطع شبرا من الارض ظلما، جس نے کسی کی ایک بالش زمین ظلم سے قبضہ کر لی، توقعہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 ارضین، تو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا ایک توق بنا کر اسے پہنائیں گے۔ یہ حدیث زمین پر ناجائز قبضے والوں کے لیے قیامت کا سب سے دردناک منظر پیش کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ تھوڑی سی زمین لیکن اس کی سزا 7 زمینوں کے برابر وزن اٹھانا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قبضے کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جائیداد کے کاغذات میں جعلسازی کرنا، اسی طرح زمین کی پیمائش میں ہیرا پھیری کرنا، وارثوں کا حق مار لینا، بہنوں کا حصہ نہ دینا، سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنا، پڑوسی کی زمین اندر گھسا لینا، راستہ بند کر دینا یا کمزور کا حق دبانا، یہ سب چیزیں شرعاً قبضہ اور غصب کے زمرے میں آتی ہیں اور سخت حرام ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ظلم قید شبرا من الارض، جس نے کسی کی ایک بالش زمین ظلم کے ذریعے سے ہتھیا لی، اخذہ من 7 ارضین، تو اللہ جل جلالہ اس سے 7 زمینوں کا بوجھ اٹھوائیں گے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت میں بہت بڑی تباہی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ اللہ جل جلالہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی مظلوم کی دعا ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے، اور جب اللہ جل جلالہ پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ جو لوگ لوگوں کی زمینیں ہتھیاتے ہیں، دنیا میں ان کے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ان کی اولاد نافرمان بن جاتی ہے، ان کے رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے، اور ان پر بیماریاں اور پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ان کی عزت بدنامی کے اندر بدل جاتی ہے، کیونکہ چوری شدہ زمین کبھی کسی کو امن و سکون سے رہنے نہیں دیتی۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب صرف دنیاوی پکڑ ہے، آخرت کی سزا تو اس کے بعد ہے اور وہ بہت بڑی ہے۔
ایک شخص نے اپنی بھائیوں کی زمین کا تھوڑا سا حصہ زبردستی اپنے گھر میں شامل کر لیا۔ کچھ سال کے بعد اس شخص کے گھر میں سخت بیماریاں، مقدمات، اولاد میں بگاڑ اور کاروبار کی بربادی شروع ہو گئی۔ جب یہ سب کچھ مسلسل آنے لگا تو وہ اپنی گناہ پر نادم ہوا اور اس نے اپنے بھائیوں سے معافی مانگی اور ان کا حصہ ان کو واپس کر دیا۔ تب جا کر اس کے حالات بہتر ہوئے۔ اگر کسی نے کسی کی زمین میں دخل دیا ہے یا غلط پیمائش کی ہے یا کاغذات جعلی بنوائے ہیں یا وراثت میں کسی کا حق آیا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً وہ حق واپس کر دیں، اس سے معافی مانگے۔ اگر زمین کا مالک فوت ہو چکا ہو تو وارثوں کو وہ زمین واپس کریں، اور اگر وارث نہیں ہیں تو صدقہ کر دیں۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس کی پکڑ میں نرمی فرمائے اور وہ شخص جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ظلم کرنے سے محفوظ رکھیں اور اس کے حلال عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔